ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز محترم اور بہت شوق کے ساتھ اس مبارک رات میں سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے میرے دوستوں اور بزرگ، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو دور کہلاتا ہے وہ بچپن کا دور کہلاتا ہے۔ ایک بچہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، تو اس کو قرآن مجید نہیں تھما دیا کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ مجھ کو 15 دن میں پورا قرآن حفظ چاہیے۔ چھوٹا ہے، 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، ابھی الف با کا ٹائم ہے، الف با پڑھنے دو، الف با کے بعد ہمارا بندہ تو پڑھے گا، تختیاں چھوٹی موٹی پڑھے گا۔ پہلے دن سے اس 4-5 سال کے بچے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ 5 دن میں 15 پارے حفظ چاہیے، بچپن کا دور۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب دنیا میں بھیجا، یہ بالکل ابتدائی دور تھا جس کو بچپن کا دور کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو امت تھی، جو قوم تھی، ان کو بہت بڑا کام نہیں دیا، بہت معمولی کام دیا۔ ان کو کہا کہ تمہارے ذمے چھوٹا سا کام یہ ہے کہ چیزوں کے نام یاد کر لو، یہ مسجد ہے، یہ پنکھا ہے، یہ دروازہ ہے، یہ اے سی ہے۔ بس ان کے احکام یہی تھے کہ چھوٹے موٹے نام یاد کر لے اور ان کا کام پورا۔ بچے ابتدائی دور ہے، بچپنا ہے زندگی کا، چھوٹا سا کام ہے۔ آدم علیہ السلام سے تھوڑا آگے بڑھیے، آدم ثانی کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ پاک نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، جن کی تعداد ہم بیان کرتے ہیں 1.25 لاکھ، ان میں سے کچھ انبیاء ہیں، کچھ رسول ہیں۔ رسولوں کی تعداد 315، باقی سب نبی۔ رسول میں بھی فرق ہے، نبی میں بھی فرق ہے۔ رسول کا پوسٹ اونچا ہوتا ہے، نبی کا پوسٹ تھوڑا نیچے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی، نوح علیہ السلام رسول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول۔ 315 رسول ہے، رسولوں کا پوسٹ اور ڈگری نبی سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ رسولوں کی تعداد 315، باقی سب نبی ہیں۔
رسول کا مرتبہ بڑا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو ڈبل کام دیا جاتا ہے، اس کو ڈبل کام کیا دیا جاتا ہے، اس کو کتاب بھی دی جاتی ہے اور شریعت بھی دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی اور شریعت بھی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، شریعت بھی دی، کتاب بھی دی، انجیل بھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بھی دی اور قرآن مجید بھی دی۔ تو رسول کا کام، اس کی ڈگری بڑی ہونے کی وجہ سے اس کا کام بڑا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول کے ذمے جو کام ہوتا ہے اور نبی کے ذمے جو کام ہوتا ہے وہ دونوں کے کام میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کے ذمے کیا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، وہ صرف ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے، اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے، مومنین کو بھی دعوت دیتا ہے، وہ مومنین کا بھی غیر مومنین کا بھی نبی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرق ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا شروع ہوئی، ان کے ذمے چند چیزوں کے نام یاد کر لیجیے، آپ کا کام اور آپ کی امت کا کام، بس اس کے بعد ختم۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا کام تھوڑا اور بڑھا دیا، ان کی قوم کو تھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا اور بڑھا دیا۔ الف با کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ مرکبات ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ترتیب بڑھتی جاتی ہے۔ مکتب تو ماشاءاللہ سب پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے امت بچپن سے لے کر جوان ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت زیادہ ہے، ان کا کام بھی زیادہ ہے۔ پھر یہ آگے چل کر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں ادھیڑ ہوئی۔ 30 سال کے آدمی کو جوان کہتے ہیں، 45 اور 50 والے کو ادھیڑ بولتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ بالکل آخری دور ہے۔ ہم آخری امت، جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں آخری کتاب، دور آخری، بالکل قیامت کے قریب ہم چل رہے ہیں، یعنی بالکل بڑھاپے کا دور، بڑھاپے کا دور۔ بڈھے آدمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی عمر کی ساری توانائیاں کمزوریاں ختم کرنے کے بعد بیچارہ لاٹھی پھینک کے چلتا ہے۔ تو محلے والے جب دعوت ہوتی ہے تو بوڑھے میاں کہتے ہیں جوان بھی کام کر رہا ہے، پلیٹیں صاف کر رہا ہے، بچے ادھر سے ادھر جگ لے کے پانی پلا رہے ہیں، اور میرے ذمہ بھی کوئی کام ہونا چاہیے۔ تو محلے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے ایک کام کرو، نہیں تم یہاں دیکھ پائے ہیں کبھی، بس اس کو دیگوں کے پاس بٹھا دیا جاتا ہے۔ دیگوں کے پاس ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ آرام سے اپنی لاٹھی ہاتھ میں لے کے ٹیک لگا کے موٹے موٹے چشمے پہن کے دیکھتے ہیں، خالی بس کھانے دینے والا کھانے دے رہا ہے، پلیٹیں تقسیم کر رہا ہے، پانی پلانے والے پانی پلا رہے ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، وہ چچا خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن محلے والے جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جب کام ختم ہو جاتا ہے پھر وہ چچا کے پاس، بزرگ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام آپ نے کیا، اتنے بڑھاپے کی عمر میں آپ کا یہاں بیٹھنا اور دیگوں کی نگرانی کرنا، کسی چھوٹے بڑوں کو کوئی تکلیف تو نہیں، اس کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور اتنی بڑی ذمہ داری کو آپ نے نبھایا۔ کام کچھ نہیں، بس بیٹھے تھے، لیکن سب لوگ ان کو سراہتے ہیں، بوڑھے آدمی سمجھ کر، اور ان کا جو فریضہ تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ وہ بیٹھے ہیں، دوسرا کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، لیکن ان کی لوگ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام سنبھالا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بالکل بڑھاپے کا دور ہے، بالکل آخری دور ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کو، اللہ نے جتنے احکام ہوئے زمین پر اتارے ہیں، اگر تم اس کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو پھر قیامت کے دن پکڑے جاؤ۔
کیا بات فرمائی؟ اللہ کے رسول صحابہ کو فرمائے اللہ نے جتنے احکام نازل فرمائے اس کا 10واں حصہ بھی تم چھوڑ دو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ پھر آپ نے ایک جملہ میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا اللہ نے جتنے احکام اتارے ہیں ایک ان میں سے 10ویں حصے پر جو عمل کر لے گا اللہ پاک اس کی نیا کو اس کی کشتی کو پار لگا دے۔ ایک دور ایسا آئے گا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لے جائے۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا قبرستان، سب سے مشہور و تاریخی قبرستان کا نام ہے بقیع الغرقد۔ غرقد کے معنی جھاڑیوں کے، ببول کے کانٹوں کے جھاڑ ہوتے ہیں راستے کے آس پاس سب جگہ پر ہوتے ہیں۔ پہلے یہاں پر بقیع الغرقد میں، جہاں ابھی فی الوقت ایک روایت کے مطابق 10,000 صحابہ مدفون ہیں، امہات المؤمنین ازواج مطہرات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویوں میں سے حضرت خدیجہ اور ام میمونہ کو چھوڑ کر ساری ازواج وہاں دفن ہیں بقیع الغرقد میں، بہت مشہور تاریخی قبرستان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ بقیع الغرقد میں جایا کرو، مومنین کی استغفار کے لیے جایا کرو۔ حضور پاک علیہ السلام کا معمول تھا، جاتے رہتے تھے بقیع الغرقد میں۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا، غسل وغیرہ سے، کفن وغیرہ سے فارغ ہو کر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنازہ تیار ہے، کہاں دفن کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو جنت البقیع میں دفن کرو۔ گویا جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی کا نام حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلی قبر بنی بقیع الغرقد کے پیٹ میں۔ پھر اس کے بعد صحابہ، صحابیات اور کئی صلحاء کی قبریں۔ اسی طریقے سے مکہ میں جنت المعلیٰ ہے، یہاں جنت البقیع ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن 2 سور پھونکے جائیں گے، دوسرا سور ایک تو ختم ہونے کے لیے، اٹھانے کے لیے، تو سب سے پہلے اپنی قبر سے سب سے پہلے روئے زمین پر میں نکلوں گا اپنی قبر سے، اور پھر میرے پاس لیٹے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر، ان دونوں کو میں ساتھ میں لوں گا، اور ساتھ میں لینے کے بعد پھر جنت البقیع میں جاؤں گا، اور جنت البقیع کے سارے مردے جو ہیں، مردے بڑی مانا کہ ظاہر میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی، ورنہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں، کتنے صلحاء ہیں، کہتے ہیں میں اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر سب سے پہلے جنت البقیع میں جاؤں گا اور وہاں سے سارے مردوں کو ساتھ میں لے کر چلوں گا، اب میدان حشر قائم ہوگا، وہاں جانا ہے، اب ان کو لے کے چلوں گا اور مکہ اور مدینے کے بیچ میں اس پوری جماعت کے ساتھ میں انتظار کروں گا ان لوگوں کا جو جنت المعلیٰ میں مدفون ہے، یعنی مکہ المکرمہ۔ پھر یہاں سے یہ پوری ٹولی آئے گی اور پھر اگلا نظام شروع ہوگا۔ بات ہماری کہاں سے چلی؟ جنت البقیع سے۔ حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں پر، اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے روئے زمین پر آ کر نبی کے دروازے پر جا کر آواز دی، اے پیارے محمد، آج اس رات میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جنت البقیع جائیں اور ان کے لیے استغفار و دعا کریں۔ ایک روایت کے مطابق تو ہم اور آپ بالکل آخری دور میں چل رہے ہیں۔ بڈھے آدمی سے زیادہ کام نہیں لیا جاتا، چھوٹے موٹے کام کرنے پر اس کو واہ واہ کی جاتی ہے، کاکا وہ کام کرو تمہیں ٹھاکی گیا ہو، چلو تم نے گھر چھوڑ دیا۔ یہی ہوتا ہے بوڑھوں میں اپنے ساتھ۔ بس اس امت کا یہ حال، یہ امت اپنے آخری مرحلے میں چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس امت کا
اللہ نے جتنے احکام نازل کیے ہیں اس میں سے 90% چھوڑ کے صرف 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا، اللہ اس کی کشتی کو پار لگا دے گا اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا اس 10ویں حصے کو لے کر۔ دوسری روایت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے دعا پڑھی السلام علیکم، ایک تو دعا پڑھتے ہیں اہل القبور، دوسری دعا ہے السلام علیکم دار قوم مومنین، آپ نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر بڑی عجیب بات فرمائی، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی یاد آئے، قبرستان میں تشریف لے گئے، یہ دعا پڑھی اور صحابہ کو متوجہ ہو کر کہا مجھے اپنے بھائی یاد آئے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے بھائی نہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابہ، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابھی آنے والے۔ گویا 1450 سال پہلے نبی نے کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی نے مجھ جیسے گنہگار کو یاد کر لیا تھا اور مجھے اور آپ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا اور اس سے مراد ہمارا گنہگار۔ اللہ رب العزت نے اس آخری ٹائم میں تھوڑا موڑا بھی کرنے پر بہت اجر دے دیا۔ اولا تو ہم کچھ کرتے نہیں، 10واں حصہ مانگا گیا، پورے دن میں 2.5 گھنٹے مانگے گئے، وہ ہم سے نہیں ہو رہے۔ آج ہم اور آپ جس رات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے، بڑی مبارک رات ہے۔ اس کا اصل نام ہے شب برات۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کو جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ شب برات، اس کا دوسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی بے پناہ اور بے حساب رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندوں پر۔ کتنی نازل ہوتی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ تھا کہ امت کو سمجھائیں، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اتنے گناہوں کو اس رات میں بخشا جاتا ہے کہ آپ نے قبیلے کا نام لے لیا، قبیلہ بنی کلب۔ قبیلہ، اس قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ بھیڑ بہت پالتے، بھیڑ، دمبے، بکرے، اور جتنے بھیڑے اور جتنے دمبے اس وقت پائے جاتے تھے، اس کی خصوصیت ہے کہ اس قبیلے میں زیادہ دمبے ہوتے تھے، ان کی نسل زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ تھی کہ اس کے جسم پر بہت سارے بال آتے تھے، اور دمبے کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی مشین بھی گننے کے لیے اگر لگا دی جائے تو کیا وہ مشین بھی صحیح کاؤنٹ کر کے بتا سکتی ہے؟ نبی قبیلے بنی کلب کی بھیڑیوں کی مثال سے مجھے کہتے ہیں اس کے بال کا گننا کوئی سائنس ایجاد کر دے تو یہ تو ممکن ہے کہ اس کو گن لیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہے اور لکھوں بندوں کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بڑی عجیب رات، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس عظیم رات میں ایک مختصر سا خالی خاکہ ذہن میں رکھیں، صرف 4 کام کرنے ہیں، دوسرا کچھ نہیں۔ نمبر 1، انفرادی طور پر نفلی عبادتیں کرنا۔ پورے بیان کا خلاصہ، انفرادی طور پر نفلی عبادتوں کا اہتمام۔ انفرادی کا مطلب مل جل کر نہیں کرنا ہے، کوئی صاحب کہتے ہوئے کہ اپنے 10 جن جمع ہوتے ہیں اور سورہ بقرہ پڑھ ڈالتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ انفرادی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر پر جاؤ، جتنی ہمت ہو جاگنے کی جاگو، نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھو، قرآن مجید پڑھ سکتے ہو تو قرآن مجید پڑھو، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہو تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلاۃ التسبیح، جتنی نفلی عبادتیں ہیں انلمیٹڈ۔ انلمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ اگر کسی کے منہ سے سنا ہو تو بے بنیاد اور بے دلیل ہے، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کچھ مخصوص طریقے لوگ پوچھتے بھی ہیں،
2 रकातें इस तरह पढ़ी जाती है कि सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाती है। कोई सुबूत नहीं इस तरह की, कोई बात रिवायत से नहीं है। इसलिए किसी भी किस्म की नफली इबादत इखलास के साथ तन्हाई में, जब तक आपकी आंखें और आपका जिस्म आपका साथ दे दे वहां तक करो। इखलास के साथ आधा घंटा बेहतर है 6 घंटे जबरदस्ती अपने आप को खपाने से और 6 घंटे इधर से उधर भागने से आपका आधा घंटा 15 मिनट काफी है। अल्लाह को ये 15 मिनट तोड़ेंगे तो इसका वजन बढ़ जाएगा। वो 7 घंटे पे दबा दबा के नहीं जी चाह रहा था, कुछ चाय पी के अंदर दौड़ दौड़ के जगा के अपने आप को जाये किया, उससे बेहतर ही आपकी 15 मिनट की। ये समझ में आ रही बात? इनफिरादी तौर पर नफली इबादतें घर पे करना, मस्जिद में नहीं। अगर मस्जिद में करना है तो उसकी इजाजत तो है, लेकिन चूंकि फिर लोग उसका इस्तेमाल करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं ये इबादत हम करने, अगर करना है तो मस्जिद ही में करना जरूरी है। इस जहनियत को खत्म करने के लिए ये राय दी जा रही है, अपने अपने घरों में करो, कोई खास इबादत। नंबर 2, इस रात का दूसरा काम कब्रिस्तान जाना। इस रात का दूसरा काम कब्रिस्तान जाना। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक जब मैं बेदार हुई, मेरी आंख खुली, मैंने नबी को नहीं पाया, मेरे दिल को कुछ शुबहात हुए, किसी और के पास तो नहीं चले गए, ये ख्यालात आपके थे। फिर नबी को ऐसी जगह पर पाया, क्या उम्मत जो ये रो रहे तो इस्तिग़फ़ार कर रहे, जन्नतुल बक़ी में पाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा, एक मर्तबा जन्नतुल बक़ी में जाना साबित है। 15 सामान आपकी जिंदगी में 15 सामान एक मर्तबा नहीं है, 63 मर्तबा है, लेकिन जाना कितनी मर्तबा साबित है? एक मर्तबा। और मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन किसे कहते हैं? ईमान वाला किसे कहते हैं? जो अपने अकीदे का मजबूत आदमी। मेरा और आपका अकीदा क्या है? जो बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चल 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 कर मेरे पास आई है। दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो शुरू से चलती है, बीच में गड़बड़ करने वाले गड़बड़ कर देते हैं और हमारे पास पहुंचती है, उसको तोड़ मोड़ अच्छा खासा हो चुका हो और उस बात की सत्यानाश हो जाती है। तो जिस तरीके से दूसरी चीजों का नसब है, मुझसे कोई पूछे कि आपके वालिद का नाम फुला, आपके दादा का नाम फुला, आपके परदादा का नाम फुला, आपके चौथे पांचवें छठे दादा का नाम, तो गोया मैं अगर सबका नाम तरतीबवार बताता हूँ तो ये मेरा सिलसिला नसब है। अगर बीच में कोई एक आदमी भी गुम हो गया तो मेरा नसब शूबे में पड़ जाएगा और लोग मुझे वैसा समझने लगे कि यार इसकी एक नस्ल में कोई तो गड़बड़ आदमी है। बात समझ रहे हैं? मेरा नसब साफ सुथरा क्यों समझा जाता है? इसलिए कि मेरा नसब तरतीबवार चल रहा है, जब से चला है वहां तक बीच में कोई आदमी गायब नहीं है। एक भी आदमी गायब होगा, 2 आदमी गायब होंगे तो शुबा होगा कि यार किसके औलाद होगी, इसके माँ बाप का नाम तो मालूम नहीं, तो इसको तो कोई ना कोई बूढ़ा जानता है ना कोई बूढ़ी जानती है, तो मेरा नसब शुबे में बढ़ जाएगा और बजाय लोग मेरे तरफ हलाल की निस्बत करने के क्या समझेंगे, ऐसे आदमी को समझते आदमी हराम है। इसी तरीके से बाप का भी नसब होता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से एक बात चली 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 चली, बीच में अगर सिलसिला खत्म हो जाता है तो समझ जाओ कि इस बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस चीज को गड़बड़ हम समझते हैं उसको हम अपने लिए पसंद करते नहीं। पूरी जिंदगी में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ एक मर्तबा जाना साबित है। तो एक मोमिन का अकीदा ये है कि नबी ने जिस काम को जितनी मर्तबा जिस लेवल से किया उतनी ही मर्तबा उतनी लेवल से करे, न उससे आगे बढ़ना है न उससे पीछे हटना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, ये तो नमूना है, हमारे नबी हमारे लिए नमूना है। और नमूना किसको कहते हैं? जैसा सैंपल वैसी चीज चाहिए। दर्जी के पास कपड़ा देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर उसने काफी छोटी कर दी तो उसके साथ क्या हाल होता है? पैसे भी नहीं देते बेचारे, तो 2-4 सुना देते।
Kan doha kalau harus mau pergi kau यही बोलते हैं भाई हम बेचारे दर्जी क्यों उसने छोटी सी आस्तीन कर दिया आपको थोड़ा ठहरा कर दिया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की साफ सुथरी जिंदगी मेरे और आपके लिए नमूना है उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है नमूना नमूने के मुताबिक बनेगा सैंपल सैंपल के मुताबिक बनेगा जरा भी इधर उधर हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा अल्लाह के रसूल से इस रात में एक मरतबा जाना साबित है एक मरतबा सुन्नत की नियत से चले जाओ सुन्नत का सवाब मिल गया बाकी हर शबे बारात को मुस्तकिल एहतमाम करना और ये कहना कि इस रात को मुझे जाना ही जाना है और उस अमल को इतनी अहमियत दे दी कि सुन्नत से वाजिब और वाजिब से फर्ज का दर्जा दे दिया तो नबी ने जिसको सुन्नत था नबी की जिंदगी जिसके लिए सुन्नत जिसको वाजिब करा दिया उसको फर्ज करा दिया तो नबी से आगे बढ़े एक आदमी जाता है तो हर शबे बारात में जाता है एक आदमी नहीं जाता है तो 16 साल तक गया नहीं एक ही इफरात एक ही तफरीक भाई बात समझ में आ रही है आज हम बहुत शौक से जमा हुए हैं बड़ी कुर्बानियों से जमा हुए पूरे दिन भर के आप थके हुए हैं मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर हमारे जिम्मेदारों का जिसने हम जैसे छोटों को याद कर लिया आप मेरे लिए कोई पुराने नहीं अरे बल्कि पुराने हैं कोई मेहमान नहीं है अपने लिए मैं आपके लिए भी मेहमान नहीं हूँ आपकी बस्ती और आपकी गलियों में कई मतलब गुजर चुका और जिस बस्ती से लोग गुजरा करते हैं बार बार उसे मेहमान नहीं कहते मेजबान कहते बहुत मोहब्बत से बेचारे साल भर याद करते रहते हैं आने जाने वालों के साथ सलाम भेजते रहते हैं और आपके यहाँ अच्छा खासा वक्त उन्होंने गुजारा तो मेरे भाइयों हम यहाँ से जब कुर्बानी लेकर बैठे हैं तो कम से कम क्या करना है क्या नहीं करना ये समझ के जाए तो पहला काम किसको किसको याद है भाई इस रात में इनफिरादी तौर पर नस्ली इबादतें कोई भी जो अपनी मर्जी से वो करो कोई फिक्स नहीं कोई खास नहीं ठीक है दूसरे नंबर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात का क्या अमल था कब्रिस्तान में जाना हर शबे बारात को कब्रिस्तान में जाने को जरूरी मत समझो एक मर्तबा सुन्नत की नियत से चले गए फिर उसके बाद आप जाना चाहे तो जुमा के दिन जाओ असर के बाद जाओ किसी और दिन जाओ बिदात नाम ही उसका है कि किसी चीज के लेवल को खराब कर देना एक मर्तबा गए वो शबे बारात अगर 15-20 वक्त की एक मर्तबा आप भी जाओ उसके बाद छोड़ दो इस नियत से जो मेरे नबी एक मर्तबा गए कब्रिस्तान जाने से रोका नहीं जा रहा है मशवरा तो ये दे रहा हूँ साल में एक मर्तबा नहीं एक महीने में 4 जुमा की 5 जुमा की 5 मर्तबा जाओ मशवरा तो ये लेकिन इस रात को इस अमल को अपने ऊपर वाजिब करके फर्ज करके जरूरी समझ के एक बिदअत को ईजाद मत करो ये असल बदमाशी करते हैं कुछ ऐसे लोग जो मतलब ये है कि वो हमारे इस काम को अच्छे तौर पर देखना पसंद नहीं करते हमारे पास तो बहुत सारी जमातें हमारे अतराफ में रहती है आप समझदार आदमी हैं जब कोई अच्छा काम अच्छे तरीके से होता हो तो कुछ जमातें ऐसी जिनको बर्दाश्त नहीं होता फिर वो लोग क्या करते हैं इस जमात के काम को खराब करने के लिए कुछ न कुछ बीच में ऐसी चीजें डाल देते हैं कि उम्मत सही काम करेंगे और गुमराह होती है तो 2 बातें समझ में आ गई भाई नंबर 3 तीसरा काम मेरे और आपके जिम्मे ये है हदीस की रूह सुबह 15वीं तारीख यानी 15वीं शाबान अभी तो 14 ये 15वीं की रात है 15 का दिन तो कल आएगा ना सुबह को रोजा रखना इस रोजे की हैसियत क्या है फर्ज है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वाजिब है बिल्कुल नहीं वे बिल्कुल का मतलब तो समझ रहे हैं किसी चीज को बिल्कुल किसी चीज से जहन से हटाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल फर्ज नहीं है बिल्कुल वाजिब नहीं सुन्नत है बिल्कुल सुन्नत नहीं है फर्ज नहीं वाजिब नहीं सुन्नत नहीं मुस्तहब क्या है भाई मुस्तहब का मतलब
اس کام کو اپنی مرضی سے کرنا چاہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ دو۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ مستحب کا مطلب اگر مان لو اس مسجد میں 100 آدمی بیٹھے ہیں، 30 آدمیوں نے روزہ رکھا ہے، باقی 70 نے نہیں رکھا، تو وہ 30 آدمی صبح کو 70 کو یہ نہ کہے کہ آپ لوگ مطلب کہ روزہ تو ہے تو اللہ حافظ جی سے مولوی سے روزہ نہ دے۔ مستحب کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، مستحب۔ اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کرنا چاہے تو کرو، نہیں کرنا چاہے تو مت کرو، آپ پر کوئی تاب نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی گھر پکڑ نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا ہے۔ کتنے مہینے ہیں سال میں؟ 12 میں سے ایک مہینہ سے روزے کے لیے فکس ہو گیا رمضان۔ اب 11 میں سے حضور پاک علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول، اسامہ ابن زید کی روایت، اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں اتنا اہتمام سے اور اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی علاوہ کسی اور مہینے میں تو ہم نے دیکھا نہیں آپ کو۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ کیا، رمضان اور رجب کے بیچ کے اس اہم مہینے سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خاص طور سے اللہ رب العزت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں کیوں روزہ کثرت سے نہ رکھوں اس مہینے میں جبکہ میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں اس مہینے کی اہمیت کو بیان فرما، اور اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نبی کا اتنا ہی کہہ دینا، شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رجب دعا تو رجب سے کر رہے ہیں، رجب امت کا مہینہ، امت کا مہینہ تھا، اس لیے امت کو کہا کہ رجب کا چاند دیکھو، تینوں مہینے کی دعائیں مانگنا۔ کیا مانگتے ہیں بھائی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پھر سے ایک مطلب بولو گے، کیونکہ جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ رجب امت کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اور نبی نے اس مہینے میں کثرت سے جو کام کیا وہ کیا کیا؟ روزے رکھے، خود روزے رکھے، لیکن امت کو کیا تعلیم دی معلوم؟ 15 کے بعد کسی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے اس روزے کو کہتے ہیں صوم وصال۔ صوم وصال اس روزے کو کہتے ہیں جس میں افطار نہیں، سحری نہیں، ڈائریکٹ۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ 15 گھنٹے کے بعد افطار شروع کرتے ہیں اور پھر 15 گھنٹے کے بعد روزہ کھولتے کہ نہیں کھولتے، سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ صوم وصال اس روزے کو کہتے ہیں نان اسٹاپ روزہ، سحری بھی نہیں اور افطاری بھی نہیں۔ اور صوم وصال کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام تو رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رکھا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی نبی ہیں، بہت جلالی نبی ہیں، ان کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ جو پیش آ گیا تھا کشتی والا، حالانکہ بیچاروں نے جو تھپڑ مارا تھا اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے، لیکن ایسا ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی بھائی؟ تورات نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات اور اس کے احکام دینے چاہے تو کیا کہا ہے؟ موسیٰ اپنا گھر، اپنی گلی، اپنا محلہ چھوڑ کے ہمارے 30 دن کے لیے روزہ رکھا۔ کیا حکم دیا؟ 30 دن کا روزہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن لگاتار روزے رکھے۔ یہ صوم وصال تھے۔ صوم وصال کا مطلب
کھانا نہیں پینا نہیں، کنٹینیو روزے رکھنا، ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن 30 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صوم وصال رکھا، افطاری نہیں، سحری نہیں، ڈائریکٹ روزے پر روزے روزے پر روزے۔ سوال ہوتا ہے مولانا 30 دن کوئی بھوکا رہے تو وہ بچے گا کیا؟ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو اس کی طاقت دیتے ہیں کہ وہ بغیر کھائے اور پیے صوم وصال رکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اللہ پاک نے کہا روزے رکھو، اعتکاف کرو، اس کے بعد ہم تمہیں تورات دیں گے۔ 30 دن پورے ہو گئے صوم وصال کے ساتھ، اور جب آدمی بہت زیادہ بھوکا رہتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ سے بدبو آتی، منہ سے بدبو آتی خالی معدے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن سے بھوکے ہیں، ایک بوند پانی کا یہ گلما کھانے کا پیٹ میں نہیں گیا تو معدہ اور ہڈیاں سوکھ کے اس میں بدبو تو اٹھے گی۔ اب 30 دن پورے ہو گئے، اب کوہ طور پہ جانا ہے، تورات لینے کے لیے اللہ سے بات ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یار میرا معدہ کئی دنوں سے سوکھ گیا ہے، میرے سے بدبو آ رہی ہے اور اللہ سے ہمکرا بھی کرنی ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ انہوں نے ایک درخت کی لکڑی توڑی اور مسواک کرنا چالو کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی گرفت فرمائی، موسیٰ تم نے مسواک کیوں کر دی؟ 10 دن اور روزے رکھو۔ روزے دار کے منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار۔ حدیث پاک ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 30 دن ہونے کے بعد 10 دن بڑھا دیے۔ آیت شریفہ ہے کہ ہم نے 30 دن کے ہم نے پھر اللہ رب العزت کے حکم سے فتم بعشر، پھر اللہ کی مطلب جو تعداد تھی وہ پوری ہو گئی۔ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 ان کے مقرر کرتا اور 10 پھر اللہ نے آپ کے بڑھا دیے، اور بڑھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے، حضور پاک علیہ السلام بھی شعبان میں صرف صوم وصال رکھتے تھے۔ صحابہ بیچارے لالچی، حضور پاک علیہ السلام سے کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے تو ان کا جی چاہتا کہ ہم بھی ایسا کریں۔ صحابہ نے بھی چالو کر دیا جوش جوش میں صوم وصال رکھا۔ 2-4 دن کے بعد حالت یہ ہو گئی، اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا بھائی تمہارا کام نہیں بنا۔ صحابہ کو منع کر کمزور ہو گئے، کئی صحابہ صوم وصال 3-4 دن لگاتار رکھنے کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 15 شعبان کے بعد میری امت کا کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ رمضان جیسا طاقت اور اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے اپنا جی جان بناؤ، طاقت بناؤ۔ ابھی اگر روزے رکھنے کی اجازت دے دی جائے گی تو وہ اب جو مہینہ آ رہا ہے سارے مہینوں کا سردار، اور اللہ رب العزت نے حقیقی معنی میں اگر بات بتاؤں کہ آج جو ہم اس مبارک رات میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس رات کی برکت اور اس رات کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے آ رہا ہے، اور رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لو، اپنے آپ کو صاف کرو، حکمت کی سمجھتے جانا ساتھ۔ علماء نے بات لکھی، ایک آدمی فرض نماز کے لیے آتا ہے تو 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو اذان ہوئی، اذان سے پہلے آ کے بیٹھے، یا اذان کے فوراً بعد آ کے بیٹھے، نماز سے 10 منٹ پہلے آیا، باضابطہ اس نے سنت پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر فرض نماز ہوئی، پھر فرض نماز کے بعد دوسری اس کی نوافل کے لیے وقت نکالا۔ اور ایک آدمی وہ ہے اس کی عادت بن چکی ہے، روزانہ ایسے وقت میں وہ امام کیا پڑوس میں گھر ہوگا، امام صاحب کی اللہ اکبر کی آواز آئی، وہ کھڑا کر وضو کرتا ہے اور اس کی وضوحا پوری ہونے سے پہلے پہلے دوڑ ڈال کے آ کے اس کے رکوع میں شریک ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھا ہے، ایک آدمی دوڑ کے امام کے ساتھ اس امام کو رکوع میں پکڑ، دونوں کی نماز ہو گئی۔ مسئلے کی روح سے کوئی مفتی مولوی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی نماز نہیں، اس کی بھی نماز ہو گئی۔ وہ دوڑ کے جس نے رکوع کو پا لیا، امام کو رکوع میں پا لیا، اس کی بھی نماز ہو گئی۔
لیکن علماء نے لکھا ہے نماز کی حقیقت کی روح اسی کو حاصل ہوگی جو نماز سے 10 منٹ پہلے آئے، اہتمام سے سنت ادا کرے، اہتمام سے نماز کا انتظار کرے، پھر فرض میں شریک ہو، اس آدمی کو نماز کی روح اللہ کا فرما۔ نماز تو اس نے بھی پڑھی لیکن اس کی نماز بے روح بے جان، اور اس کی نماز میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب انسان روزانہ اس بات کی عادت بناتا ہے تو اندر اس کے اندر روحانیت اور نورانیت بڑھتی جاتی ہے۔ دو آدمیوں کی نمازوں میں فرق اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ اور اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، جیسے وہ آدمی 10 منٹ پہلے آتا ہے اور نماز کی روح حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے جو شخص شعبان کے مہینے میں اپنے دھندے، تجارت، کاروبار کا حساب کتاب، زکوٰۃ کا حساب کتاب، ملنے جلنے والوں کو مل لیا شعبان کے مہینے میں، اور اس کو یہ کہہ دیا بھائی خدا تاریخ سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد میری تیری ملاقات نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تجارت والے کاروبار والوں کو بھی کہہ دیا بھائی اب تجارت میں کب آؤں کوئی ٹھکانا نہیں، پہلے 11 مہینے تو اب 7 بجے فٹ پہنچ جاتے تھے، 9 بجے فٹ پہنچ جاتے تھے، 11 بجے فٹ پہنچ جاتے تھے، لیکن اب یہ مہینہ ایسا کہ ہمارے نوکر کو بھی نہیں معلوم شیخ کب آئیں گے، بھائی رمضان چاہنے سے کہیں کہ بھائی 6 دن کیا ہوتا ہے تو کرے ہو مسجد میں عبادت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں نوافل ادا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ مہینہ مثال تو سمجھیے، نماز سے 10 منٹ پہلے آنے والے کی نماز تو ہو جاتی ہے، امام کو دوڑ کر پکڑنے والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن دونوں میں سے جس نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے اللہ اس کو اس نماز کا نور عطا فرماتے ہیں، اس کو نور ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ نور کل قیامت کے دن جب خوب اندھیرا ہوگا تب یہ آدمی نور اپنا لے کے چلے گا، دوسرے محلے والے اچھی صاحب مجھے بھی ہاتھ لے لو، یہ نور ایمان اللہ دیتے۔ اسی طریقے سے نماز کے 10 منٹ پہلے آنے والے کو نماز کے نور سے اللہ نوازتے ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہر چیزوں سے پاک کر اس رات کو دربار الہی میں رو کے اپنے رب سے کہے باری تعالیٰ بہت محکم بھی شان مہینہ آ رہا ہے، اور وہ سارے مہمانوں کا سب سے اہم مہمان ہے۔ سال میں جتنے میلے لگتے ہیں نا، کسی کا ہفتہ واری میلہ لگتا ہے، سری چلی بدھوار لگتے ہیں ہمارے احترام میں، کوئی مہینے کا بازار لگتا ہے، یہ ہمارا کون سا مہینہ سالانہ میلہ ہے آج ہمارا۔ سارے تاجر اپنا سامان لے کر آئیں گے، مجھ سے لو، یہ اچھی کوالٹی کا ہے، یہ اتنے دن چلے گا، اس میں تم کو دیکھنا نہیں پڑے گا، بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا سالانہ میلہ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا میلہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک۔ بڑی بڑی نمائشیں ہوتی ہیں، تاجر اپنی نمائشیں کرتا ہے، اپنی کمپنیوں اور اپنے بڑی بڑی فیکٹریوں کے بھاؤ تول کرتا ہے، اور اپنی چیزوں کے بیچنے کے لیے جی جان لگاتا ہے۔ وہ تاریخ کو یاد رکھتا ہے، 25 دسمبر کو ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے، تو سال بھر سے تاجر اس کو یاد رکھتا ہے، وہ میلے کا دن 25 تاریخ ہے، 25 تاریخ ہے، 25 تاریخ ہے، دسمبر کا 12واں مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے۔ اتنا اہتمام سے تاجر اس میلے کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ دن آئے گا تو میرے 6 مہینے کا سب وصول ہو جائے گا۔ میرا اور آپ کا مہینہ رمضان کا مہینہ یہ میرا سب سے بڑا میلہ ہے۔ اس میلے سے آنے سے پہلے جیسے وہ تاجر اپنی دکان کا سارا نظام پہلے سے بنا دیتا ہے اور ساری تیاریاں کر لیتا ہے، اور اپنے نفع نقصان کو پوری طرح مد نظر رکھتے ہوئے وہ سوتا نہیں ہے، وہ ٹائم پہ کھاتا بھی نہیں ہے، گھر سے فون پر فون آتا ہے 2 بجے 3 بجے کھانا ابھی نہیں، سیزن میں وہ تم سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتے۔ سیزن کے دنوں میں لوگ تمہاری طرف توجہ بھی دیتے، ہوشیاری اتنی مارتی ہے، لینے سے کھاؤ گے تو جاؤ، اور دوسرے دنوں میں دیکھو دیکھ کے اچھا لیجیے لے لے اس کا اتنا بھاؤ میرا تو ہو۔ رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو اس رات میں روز ہو گیا
نفلی عبادتوں کے ذریعے امت کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے رب سے کہو اے اللہ زندگی میں 40 رمضان آتے تھے، 50 رمضان آتے تھے، 30 رمضان آتے تھے، ان رمضانوں کو میں نے کیسے گزارا ہے مجھے معلوم ہے، تراویح کو کیسے میں دوڑ دوڑ کے پکڑا ہے، پہلی رکعت کہاں اور دوسری رکعت کہاں، مجھے سب معلوم ہے اللہ۔ میں نے روزے کس حال میں گزارے، روزے تو سب نے دیکھے کہ میں کچھ کھا پی نہیں رہا ہوں، لیکن ان روزوں میں کوئی جان نہیں تھی کہ اللہ میں تہجد کے لیے پورے رات جاگتا تھا، تہجد کا وقت آتا تک سوتا کہ اللہ میرے پچھلے رمضان ایسے گزرے لیکن اب نہیں۔ کورونا نے اچھے کو یہ بات سبق سکھا دی کہ اس کا ڈنڈا جب خاموش چلتا ہے تو ایک ایک دن میں نے قبرستانوں میں خود دعاؤں کے لیے گئے 70 80 لاشیں ایک وقت میں نے دیکھی اور میں نے خود جا کر دعا کروائی۔ اس شرف کا نظام 30 سال سے ڈھیل دے رہا ہے، کون اس سے بڑا رحمان ہے، کون اتنی زیادہ ڈھیل دیتا ہے؟ 50 سال سے ہم لوگ ادھر سے ادھر آنا کھانی کر رہے ہیں، کتنی مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے۔ پھر اللہ کہے گا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی رمضان میں کچھ لوگ تھے، 10 دن باقی ہے ہمارا نظام، ہم چاہے تو تمہیں بھی رمضان تک نہ پہنچنے دے گے اور اتنی بڑی خیر سے تمہیں محروم کر، یہ ہمارا نظام ہے۔ اللہ کی خاموش لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اپنی غفلتوں کو چھوڑنے کا یہ سنہرا موقع ہے، اسی کو میں بابرکت رات کہتا ہوں، اسی کو میں رحمت کی رات کہتا ہوں، اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے میلہ کہا، اسی کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی مبارک ساعتوں کو ضائع کر دو گے اور اس رات میں بھی اللہ کی آنکھ سے جھولی بھر کے نہیں لے پاؤ گے تو پھر سمجھو کہ آئندہ رمضان میں ہم کیا لے سکتے۔ بڑی قیمتی رات ہے، تو اس رات کے جو خاص عمل ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام میں نے بتایا، دوسرا کام بتایا، تیسرا کام بتایا، چوتھا کام پوری امت اپنی ذات، اپنے بال بچے، اپنے رشتہ دار، اپنے محسنین اور محبین اور پوری امت کے لیے رو رو کے دعا کرنا۔ شب برات میں اگر میں بتاؤں کہ 20 کام ہے تو آدمی کہے گا 18 نمبر کا کیا کام ہے، 12 نمبر کا کیا کہتے ہیں، اوپر سے گیا 4 کام میں نے بتایا، یہ چوتھا کام ہے، امت کے لیے اپنی ذات سے لے کر پوری امت کے لیے وہ روکے دعا کرنا، یہ ہمارا آج کا چوتھا کام۔ اللہ پہلے ہی اور پھر سے اپنی ترتیب جوڑ لے، پہلا کام انفرادی طور پر نفلی عبادتیں کرنا، نمبر 2 قبرستان جانا لیکن اس کی وہی ترتیب جو پوری سمجھائی گئی، تیسرے نمبر پر صبح کو روزہ رکھنا مستحب سمجھ کر اپنی بشاشت سے، کوئی فرض کوئی واجب کوئی سنت نہیں، اور چوتھے نمبر پر اس رات کا عمل یہ ہے کہ امت کے لیے رو رو کے دعا، اور جب اس رات کو امت کے لیے آدمی جب رو رو کے دعا کرتا ہے تو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يوما۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب 15ویں شعبان جو ہوتی ہے یعنی شب برات جو ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت مغرب ہی سے اپنی ٹیم کے ساتھ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور آسمان دنیا پر آنے کے بعد فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں آواز لگاؤ، فرشتوں ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، پھر کوئی توبہ کرنے والا آج میں اس کی توبہ قبول کروں، دوسرا فرشتہ آواز لگاتا ہے، پھر کوئی اپنی عمر لمبی کرنے کی تمنا رکھنے والا آج اپنی عمر کی برکت کے لیے دعا کرے، اللہ خود اپنے دنیا کے آگے کہتا ہے آواز لگاؤ، ان کی عمر بڑھا دی جائے۔ تیسرے فرشتوں کہتے ہیں تو آواز لگا، وہ کہتا ہے بھائی تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھے، کون نہیں چاہتا، ہر شخص چاہتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے وہ آواز لگاتا ہے اے کوئی روزی کا طالب، آج اس کی روزی اللہ بڑھا دی، وہ مانگتے تو دیکھ ایک مہینے ہوتا اللہ کہتے ہیں اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں اور اس کو نیک بنا دیا جائے، ایک فرشتے کو اللہ کہتے تو کہہ کہ چھو اس رات کو جو مانگو گے سب دیا جائے، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی، یہ شعر ہے
اس کا ایک مصرع ہے، آج تیری گلی میں دنیا بھی اور اوپر ہے نا، آج جو مانگو وہ مل جائے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر یہ فرشتوں کے ذریعے آواز لگواتا ہے، اور اللہ رب العزت جب اپنی پوری جماعت کے ساتھ آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کسی کو نہیں چاہتے کہ کوئی محروم رہے، اللہ سب کی بخشش کرنا چاہتے ہیں۔ جبھی تو ہر پورا سسٹم اپنا نیچے لے آتے ہیں، اپنا پورا سسٹم لے کر نیچے آتے ہیں، اور نیچے آنے کے بعد آوازیں لگائی جاتی ہیں۔ بھائی ہماری گلیوں میں پھیری لگانے والا آتا ہے، وہ ٹیمپے میں مائک لے کے لاتے ہیں، جو سے چلاتے ہیں، کیا پورا محلہ باہر آ جاتا ہے، مرد تو مت عورتیں بھی باہر آ جاتی ہیں۔ آج کیوں نہیں آتے بھائی باہر؟ آج تو خاص آنے کا ہے، اور معمولی دنیا کی 10-20 روپے کی چیزوں کے لیے کیسے پھٹافٹ باہر آ جاتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے ساتھ گھنٹوں تک بات کرتے ہیں، یہ کتنے کا ہے، وہ کتنے کا تھا، مال کیسی آ رہے، تو کاچی آ رہے، سب پوچھ کے اس کو 2 گھنٹے لگا دیتے، اور یہاں آواز لگانے والا لگا رہا ہے، کوئی پڑھی نہیں ہے۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ بڑا ملتا جلتا مضمون، اس کے بعد آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک پھیری والا دوسرے اس کے بعد اتنی چیک چیک کرتے ہیں ہم لوگ، اور مرد تو کہتے ہم سنتے تھے عورتیں کرتی ہیں، مرد بھی اسی مزاج پہ ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے پورا ٹیمپو خرید لیں گے، 1.5 گھنٹے تک بحث کرنے کے بعد پتا چلا کہ کوئی پوچھے کو بھول رہے ہیں، کہہ نہیں رہے، ایسی ہماری عادت۔ تو بھائی جب اس کے یہاں جمع ہونے کا ہمارا اتنا اہتمام ہے تو اللہ رب العزت ہم کو اور اہتمام کرتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں آج ہم سب کی بخشش کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت حدیث پاک میں مضمون جب پڑھا جاتا ہے، شب برات کے جتنے مضامین ہیں ان مضامین کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر پڑھ کے دل پر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج امت کے گنہگار سے گنہگار کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن حدیث پاک کا مضمون حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں سب کو معاف فرما دے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں وہ پوری رات بھی روئیں گے تو ان کی بخشش نہیں۔ یہ میرا آخری مضمون ہے۔ اللہ رب العزت جتنا بھی رات رو رو کے گزارو گے، کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا ان کو معاف نہیں کرے۔ اس میں سے سب سے پہلا آدمی کون؟ کینہ رکھنے والا۔ فہرست ہے میرے زمانے کا جو خاص مرد ہے، ایسے بد نصیبوں کا صرف تذکرہ کرتا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کینہ کینہ سب سے پہلے مجھ کو کسی شخص پر غصہ آ گیا۔ غصے 2 طرح کے، ایک میٹھا غصہ، ایک تیکھا غصہ۔ دھیان میں رکھنا، کینے کو سمجھا رہا ہوں۔ میٹھا غصہ جو ہوتا ہے، عام مطلب عورتیں میں میٹھا غصہ ہوتا ہے اور مردوں میں تیکھا غصہ ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنیوں میں تو پوچھ ایسا کر کے مرد چلا چالو پکڑ کے 2-4 دن اس کو جو کرنا تھا، غصہ اتارنا تھا، چیلا کو اتار دیا، تیکھا غصہ۔ ایک ہوتا ہے میٹھا غصہ عورتوں میں، کسی عورت کو کسی عورت سے تکلیف پہنچی، کسی عورت نے کسی عورت کو کچھ کہہ دیا تو وہ کیا کرتی ہے؟ کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کا غصہ لیے ہوئے بیٹھے، وہ چلا مار دار کرے تو ہماری طرح مسئلہ ختم۔ اس لیے کہا عورتوں کا مکر شدید ہوتا ہے اور عورتوں کا کینہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کوئی میٹھا ہوتا ہے۔ زہر کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ کڑوا زہر تو اگر کسی کو چکھ کے دے کے تو پتا چلے اس کا جو فطرت ہے وہی چیز اس میں، لیکن میٹھا زہر لوگ مٹھائی سمجھ کے پھر مر جائے تو اندھی بات ہو گئی کہ مٹھائی سمجھے تھے لیکن نکلا زہر۔ عورتوں کا معاملہ ہے، عورتوں کو کسی عورت پر غصہ آتا ہے تو اس غصے کو دبانے کی، یعنی اس میٹھے غصے کو اندر دبا دیا اور وہ غصہ اندر پڑا میں بتاؤں بال کھڑے میں لیوا برا، یہ ہمارے جو جملے ہوتے ہیں میں کتاب کے اندر سے کینے کو سمجھا رہا ہوں۔ کینہ کیا ہے؟ یہ جو غصہ دل میں کسی عورت کے بارے میں آیا اور پھر وہ غصہ اندر انتقام کا جذبہ پیدا کرتا،
انتقام کا جذبہ، بدلہ لینے کا جذبہ. مثال ہے مسجد میں آپ آ رہے تھے، آپ میں سے کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، بدتمیزی کرنے کے بعد اس پر غصہ ہے اور پوری نماز میں سوتا اور اس کو بتاتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو وہ غصہ اندر آہستہ آہستہ بدلے کی آگ جو اندر پیدا ہو رہی ہے، اور پھر ایک نوبت یہاں تک آتی ہے کہ آدمی پھر اس کے نقصان کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، اس کو بھی بتا دوں گا کہ میں نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا. یہ جو جذبہ ہے اس کا نام ہے کینہ. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تیکھا غصہ مردوں میں ہوتا ہے، بول کے 2 لافے مار کے نکل جاتا ہے. میٹھا غصہ جو عام مطلب عورتوں میں ہوتا ہے وہ اندر اندر پنپتا رہتا ہے، اور پنپ کے وہ اندر انتقام کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اس انتقام کے جذبے سے جب بھی اس پر نظر پڑتی غصہ آ جاتا ہے، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، یا تو پھر اس کو بدلہ کو لینا چاہتا ہے لیکن 2 وجہ سے نہیں لے پاتا، یا تو صحیح موقع کا انتظار کرتا ہے یا پھر اپنی طاقت کو جمع کرتا ہے. ابھی طاقت نہیں کہ اس سے لڑے، یا تو اپنی طاقت کو جمع کرتا ہے یا پھر صحیح موقع کا انتظار کرتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے نا، اس پروسیس کا نام ہے کینہ. اللہ پاک اس رات میں اس کینہ پرور کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. یہ تو ہو گئی دوا. علاج کیا؟ کسی سے گڑبڑ ہو گئی، کسی سے انبن ہو گئی، کسی کی ذات سے تکلیف ہو گئی، علماء نے فرمایا کینہ پیدا ہونے سے پہلے اسے سارٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جا کے مل لو، اس کے اوپر احسان کر لو. ابھی آپ کو اس نے ستایا، باہر آپ کو بہت غصہ ہے، مسجد کے اندر آ کے پیتل کی شیشی لے، یہ اس کا علاج، اس پر احسان. اور اگر اللہ نے حوصلہ اگر دیا ہے نا 36 کی چھاتی جو بولتے، تو اس سے خود معافی مانگو، بھلے آپ چھوڑ دیں. موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا تھا ہماری تعالیٰ اتنی ساری مخلوق تو نے بنائی، تیرے نزدیک اس مخلوق میں سب سے باعزت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو باوجود قدرت رکھنے کے معاف کر، وہ سب سے زیادہ باعزت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جواب دے. تو معلوم کیا ہوا؟ سب سے اچھا راستہ جس سے تکلیف پہنچی اس پر احسان کر دو، آٹومیٹک یہ جو چیز ریورس یعنی خراب جذبے پیدا کر رہی تھی اب اچھا جذبہ پیدا کر، یہ اس کا علاج بتایا ہے. جب آپ اس پر احسان کرو گے تو وہ خود نہیں سوچے کیا میں نے اس کے بدتمیزی کی دوسرے نے احسان کر دیا، جیسے آپ نے اس پر 1 قدم بڑھایا واقعی طرف 5 قدم بڑھائے، وہ خود سوچے گا. بھلے ابھی اس کا غصہ اس کو اجازت نہیں دے گا آپ سے معافی مانگنے کی، لیکن وہ سوچے گا. تو کینے کو دل سے ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ جس کی ذات سے تکلیف پہنچی ہے اس پر احسان کر دو، اور ہو سکے تو اس کو معاف کر دو. یہ 2 کام آپ کر لو گے تو آپ کے دل میں کبھی کینہ کیا، کینے کا تصور بھی نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ کینہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ آج ہمارے دلوں میں کسی نہ کسی کے بارے میں کینہ لے کے بیٹھے، پڑوسی کے بارے میں، سگے بھائی کے بارے میں، سگی بہنوں سے کینہ لے کے بیٹھے ہوئے. ان کا نام آتا ہے تو 3 لوگ تو نام نہ لے رہا، نام مت لے میرے سامنے. اس کا کہیں ذکر آتا ہے تو مجھے نام نہیں لے رہا تو پھر چلا تھا. آپ اتنا غصہ ہے اپنے اس مومن بھائی جو بیچارہ تمہارے ساتھ مسجدوں میں سجدے کرتا ہے، تمہاری سوسائٹی میں رہتا ہے. کل اللہ بھی یہ کہہ دیں گے کہ تم نے کل میری مخلوق کو معاف نہیں کیا، اس کے بارے میں کینہ رکھا، آج میرے پاس آ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ، ہم کیا کریں؟ ایک تو پہلے سے جھولی کھا لی ہے، پھر اتنا رب منہ موڑ لیا. اس لیے میرے بھائیوں معاف کرنے میں جو لذت ہے تو بدلہ لینے میں، بدلہ لینے کے بعد پچھتانا پڑے گا، روو گے، آپ روو گے، آپ کی نسل روئے گا. معاف کرنے کا جذبہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے فرشتہ بننا ہے تو بہت آسان، اللہ والا بننا ہے تو بہت آسان، بہت بڑا ولی اور بزرگ بننا ہو تو بھی بہت آسان، لیکن انسان بن کے دکھا دو اتنا مشکل کام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بزرگ بننا ہو تو رائے پور چلے جاؤ، سہارنپور چلے جاؤ، دیوبند چلے جاؤ، انسان بننا ہے تو میرے پاس
بہت آڑے ہاتھوں لیتے تھے سب. کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ اتنے کڑک ہو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسائی. تو حضرت تھانوی نے جواب دیا میں کسائی ہوں تو تم کو سمجھ میں آتا ہے اور تم بیل بن کے آتے وہ نہیں سمجھ میں آتا. میرا کسائی پڑا تم کو لگے بہت سخت تھا. اتنا زبردست نظام زندگی اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا کہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح میں بڑے بڑے علماء نے اسے سیکھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی کو حقیقی علم چاہیے تو حضرت تھانوی کو پڑھے. اتنا بڑا اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرما میرے بھائیوں کینے کا علاج اس رات میں اگر کسی سے انبن ہے دل سے اس سے معافی مانگے. بلکہ اگر اللہ نے حوصلہ دیا ہے تو جا کے کہہ دے بھائی اس دن تاریخ یاد ہے مجھ کو مہینہ یاد ہے جو گڑبڑ ہوئی تھی آپ سے سونا دیر ہو گئی تیرے پاس لوٹنے میں معاف کر سکتے. اگر اللہ نے حوصلہ دیا کہ اتنا کر پھر تمہیں رات بھر جا کے ضرورت نہیں. اس کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد جو آنسو بہا دینا تمہارے رات بھر کی عبادت کا وزن تو قیامت کے تولا جائے گا. دوسرا کام اور دوسرا آدمی جس کو اللہ رب العزت اس رات میں معاف نہیں کرے وہ ہے والدین کا نافرمان. کون ہے بھائی؟ والدین کا نافرمان. والدین ہوئے زمین پر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں دوسری چیزوں کا بدل ہو سکتا ہے والدین کا بدل کوئی نہیں. چشمہ ٹوٹا دوسرا آئے گا, گھڑی خراب ہوئی دوسری آئے گی, ٹوپی پھٹی نہیں لائی جائے گی. باپ چلا گیا ماں چلی گئی کبھی اس کا بدل نہیں لا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے والدہ کا انتقال ہوا. کوہ طور پر اللہ رب العزت نصیحت کر رہے ہیں موسیٰ سنبھل کے چلنا, جس کی دعائیں تیرا ساتھ دے رہی تھی وہ سایہ اٹھ چکا ہے, اور سنبھل کے چلنا. باری تعالیٰ کیوں سنبھل کے چلے؟ اب تک اتنی مرتبہ آپ کے پاس آتا رہا, کبھی نہیں کہا تورات کے احکام میں نے آج کہا جس کی دعائیں تیرا ساتھ دے رہی تھی اور سایہ بن کر تیری مصیبتوں کی حفاظت کر رہی تھی, آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, سنبھل کے چلے. نوجوان بھائیوں سے خاص طور سے یہ جو جوانی میں اپنے آپ کو باڈی بلڈر بنا رکھا ہے اور شولڈر اور گوڈر کو مضبوط کر رکھا ہے, کیا کیا بولتے ہیں انگریزی میں, یہ ساری جوانی میں ماں باپ کے قدموں کے نیچے ڈھیر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی تصور کر لیا کرو کہ ماں باپ وہ ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے نہیں تھے, ابھی میاں بیوی کی شادی ہوئی تھی, لوگ دعا کرتے تھے اللہ فلاں حاجی صاحب کو تو نے اولاد دی, اے اللہ فلاں کے آنگن میں ایک پھول کھلا ہوا ہے, میں ترس رہا ہوں کہ میرے آنگن میں کوئی پھول نہیں. وہ باپ رو رہا ہے, ماں رو رہی ہے, ڈاکٹروں سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے, حکیم اور طبیبوں کی ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہے, اور مولانا اور کسی بہت بڑے عامل سے ملاقاتوں پر ملاقاتیں تعویذ اور سب سلسلے اس کے جاری ہیں. 22 سال 25 سال گزر جاتے اولاد نہیں ہوتی. وہ باپ تڑپ تڑپ کے میرے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد, اور اس کی بیچارے کی تمنا 20 سال 4 سال 5 سال 2 سال 1 سال میں اللہ نے پوری کی. پھر ہم جب ماں کے پیٹ میں آتے ہیں اس کے بعد اس ماں کا اور باپ کا آپ بیان کرو تو پوری رات نکل جائے گی. آپ اور ہم ابھی دنیا میں آتے نہیں, ابھی ماں کے پیٹ میں پہلا قطرہ گرا ہے اور پروسیس کا ڈاکٹر کی طرف سے خوشخبری ملی ہے کہ اب کچھ پاسبل ہے. اس وقت اس ماں کی تمناؤں کو کسی طرح میں چھوڑا نہیں جا سکتا. آپ کے وجود سے پہلے اس کے کیا خواب ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے پوری رات ناکافی. اس باپ کے ارمانوں کو لکھنے کے لیے رجسٹر ناکافی. اور پھر 9 مہینے پر جو دن گزرتے ہیں اللہ تصور سے باہر ہے. اللہ کیسے وہ ماں کن جذبات کے ساتھ, کن تکلیفوں کے ساتھ, کتنی دعاؤں کے ساتھ, کتنی راتیں بغیر نیندوں کے
کچھ باتیں تو ہم کو کہہ دیتی ہے، کچھ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے کرتی ہوگی، تو اس خدا کو مانو۔ میرے بھائیوں 9 مہینے ہو گئے اور اللہ پاک نے اس پھول کو اس کے آنگن میں کھلا دیا، میں اور آپ دنیا میں آ گئے، اور آنے کے بعد ان دونوں کا سسٹم پہلے سے زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ماں ٹھنڈی میں 2 کمبل اوڑھ کے سوئی ہوئی ہے، 12 انگلی نکلتی ہے فوراً لپک کے اندر لے لیتی ہے، ٹھنڈی تھی ہے۔ بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس کو اپنی جگہ پر سلاتی ہے، اس ٹھنڈی میں باہر نکلتی ہے، اس کی جس گدی میں وہ بچہ سوتا ہے اس کو نل کے نیچے ٹھنڈے پانی میں دھوتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد پیشاب کرتا ہے پھر ٹھنڈے پانی میں دھوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ایک انگلی باہر نہیں نکال سکتی تھی، اور ابھی وہ 2 3 4 گھنٹے میں کبھی پاخانہ کبھی پیشاب صاف کر رہی ہے۔ خدا کی قسم کوئی دنیا کی خادمہ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لے کر کے لا کر دے تو اس ماں کی طرح تمہاری خدمت کرے تو نام بدل دے۔ ماں ہے، باپ ہے، یہ 2 نام ایسے ہیں جن کی عظمت کو ہر وقت سلام دو۔ وہ سب چیزوں کو کبھی کبھی یاد بھی کر لیا کہ یہ سارے پروسیس سے میں گزرا ہوں۔ اب جب جوانی کی دہلیز پر پہنچا، میرے شولڈر مضبوط ہو گئے، وہ اس کی پیٹھیں چھو گئی۔ اب وہ بیچارے مجبور ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اس زبان سے اس خدا کے گھر میں بولنے کی ہمت بھی نہیں۔ صرف بولنا، کسی زمانے میں اگر کوئی کسی ماں باپ کو بولتا رہا تو لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا۔ آج لوگ مارتے ہیں، دھکے دے کے نکالتے ہیں، اس کے اوپر خرچ کرنے کو، اس کے جینے کو اپنے گھر میں حرام سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ نے پالا، وہ سارے احسانات بھول گئے، وہ ساری تکلیفیں بھول گئے۔ آپ کی محبت کی خاطر اور آپ کی پرورش کی خاطر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا میرے بھائی۔ کتنوں واقعات پڑھنے میں آج آ رہے ہیں کہ پہلے یہ سب کام ڈھیر لوگ کرتے تھے جن کو نہ ماں باپ کے حقوق معلوم تھے۔ آج میرے اور آپ کا ڈالی ٹوپی والا نوجوان ایسا کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والا ایسا کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ ایسی بدسلوکیت کہ کوئی جاہل سے اجہل آدمی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی جتنی قدر کرو گے تمہاری اولاد اتنی ہی تمہاری قدر کرے، ورنہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بہت سارے گناہوں کا عذاب اور سزا اللہ آخرت میں دیں گے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، اس میں سے سب سے اہم گناہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو ستانے والا، رلانے والا، آنکھیں نکالنے والا، دادا گیری کرنے والا، اللہ اس دنیا میں اس کو بتا دے۔ ایک کتاب میں واقعہ پڑھا، ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ لڑکا خود اترا اور اس کا چچا زاد بھائی اترا۔ یہ تقریباً 3 کتابوں میں نے یہ واقعہ پڑھا۔ تو چچا زاد بھائی اور وہ لڑکا اپنی ماں کو لے کر قبر میں اترے، اور مطلب دفن ودھی سے سب کام ہو گئے۔ وہ چچا زاد بھائی کود کے باہر آ گیا، وہ لڑکا اندر کا اندر کر گیا، وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، نکل ہی نہیں پا۔ لوگوں نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، اتنی بھی طاقت لگائی، اس کو نہیں نکالا۔ آخر مجبور ہو کر اس کے اوپر بھی مٹی ڈال کے جیتے جاگ کر اس کو دفن کیا، اور جا کر تحقیق کی تو اس کی بیوی نے خود کہا اپنی زبان سے کہ یہ اس لڑکی کا قصور نہیں تھا، قصور میرا تھا کہ میں نے اس کی ماں کے خلاف اس کو بڑبڑایا، اس نے بدتمیزی کی، چاٹا مارا، بددعائیں کی، اس کو گھر سے نکالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو دنیا ہی میں پکڑ لیا۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے محدثین میں ان کا نام آتا ہے، بڑے بڑے کرامات ان سے دور ہوا ہے ابو اسحاق رحمۃ اللہ۔ ایک صاحب صبح کو حضرت کی خدمت میں پہنچا، حضرت میں نے رات میں خواب دیکھا ہے آپ کی داڑھی میں جواہر اور موتی لٹک رہے ہیں۔ ایک شخص نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا تم نے خواب سچا بیان کیا،
میں نے کل ہی اپنی ماں کے پاؤں کو بوسا دیا. سمجھ رہے ہیں خاص کیا دے گا؟ پانے والا کہہ رہا ہے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے کل آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات دیکھے. تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کل ہی میں نے اپنے ماں کے پاؤں کو بوسا دیا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ کتنے مشہور مقرر ہیں. علماء دیوبند کی جو پہلی فہرست ہے ان میں ان کا نام ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اصل سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بعد میں اسلام لائے. جب اسلام لائے، دین علم سیکھا، بڑا مقام ملا، ایک مرتبہ اپنے اسی رتبے کے ساتھ کچھ علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک عورت آئی، جوتے لے کے مولانا کو مارنا شروع کر دیا. ٹوپی نکالی، پگڑی نکالی اور دیر دنادن چالو کر دی. ایک عورت، اس عورت کو مارتے مارتے اس کے ہاتھ سے جوتا گر گیا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے جوتا اٹھا کر اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ سے جوتا گر گیا تھا اور آپ کو مارتے مارتے آپ کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا، لو. وہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت کون ہے یہ بدتمیز؟ کہا یہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ پڑھا کرتے ہو، سنا کرتے ہو، جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے نا، یہ میری ماں. آپ نے جوتا تک دے دیا کہ ان کے قدموں میں میرے لیے جنت. کیوں مار رہی ہوں؟ سکھ مذہب سے اسلام تبدیل کر دیا تھا اور بہت غصے میں کئی دنوں سے موقع پہ انتظار کر رہی تھی. کچھ لوگوں کے بیچ میں آ کے مارنا چالو کر دیا. تو یہ کہتے ہوئے ان کو دے رہی ایک نہیں 20 واقعات سنا سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے قبول ہونے کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شام سفر پر جا رہے تھے. سفر پر جاتے جاتے کیا ہوا؟ سوار تھک گئے، ضرورت پڑ گئی سواری. سواری کی جب ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا اور کہا کہ دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے تم شام کو جو جا رہے ہو، پیدل تھک گئے ہو، ابھی سفر لمبا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک جھونپڑا ہے، وہاں پر ایک شخص رہتا ہے، اس کے جا کے سواری مانگو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. مشہور واقعہ لمبا. وہاں پہنچنے کے بعد اسے کہا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے، ہم کو سواری کی ضرورت ہے. سواری کی ضرورت کے ساتھ ساتھ سواری کا انتظام بھی کر دیا. سواری پر بیٹھ کر جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے الہام فرمایا. کہا یہ کون ہے مان جانتے ہو؟ جس نے تمہارے لیے میں نے تم جیسے نبی کا ایک عام آدمی سے سواری کا انتظام کروایا. یہ وہ شخص ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے یہ اپنے ماں کی کثرت سے خدمت کیا کرتا تھا، اپنے باپ کی کثرت سے خدمت کیا کرتا تھا. اس خدمت کرنے کی وجہ سے کہ نبی کو اللہ پاک نے اس سے مدد دی. 20 واقعات آپ پڑھتے چلے جائیے. اللہ رب العزت نے ماں باپ کی دعاؤں میں وہ طاقتیں رکھی ہیں کہ دنیا میں کسی کے اندر نہیں رکھی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی مشہور ہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے. حضرت بایزید رحمۃ اللہ ولیوں کے ولی، جیسے مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو ولیوں کے ولی، یہ بھی ولیوں کے ولی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس طرح ہوا. بوڑھی ماں کی بہت خدمت کرتے بچارے. خدمت کرتے کرتے ماں نے 11 بجے پانی مانگا. بیٹا بایزید پانی پلا. حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ پانی لینے کے لیے مٹکا کھولا تو مٹکے میں پانی نہیں، نلکا چالو کیا تو نلکے میں پانی نہیں. چنانچہ اب پانی ماں کی پیاس بجھانے کے لیے، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے تھوڑا دور کنواں تھا، وہاں پر پانی لینے کے لیے بیچارے گئے. اور ایک جو لوٹا آتا ہے، گھڑا آتا ہے، اس میں پانی لے کر آئے. جب تک والدہ سو چکی تھی، ایک گھڑا لے کے گلاس لے کے کھڑے ہوئے. 1 بج گیا، 2 بج گیا، 2:30، 3:30، 4:30، 5:30. صبح کو اماں جان کی آنکھ کھلی، ایسی کھڑے ہیں بیچارے. ماں نے آنکھ کھلنے کے بعد پوچھا بیٹا پانی لائے؟ کہاں لایا؟ اسی وقت سے لے کر کھڑا. ماں کے منہ سے ہے اسی حالت میں نکلا. ان کے لیے اللہ جیسے میرے اس بچے نے میری ایک حاجت کی اتنی قربانی کی، اللہ تو بھی اس کی ساری حاجتیں پوری کرنا. چنانچہ کہتے ہیں اس دن سے جو میری ماں نے مجھ کو دعا کی، میرا دل انوارات اور برکات الہی سے بھر گیا اور تبھی سے میں بہت بڑا ولی بن گیا. جن ماؤں کی دعائیں انسان کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے.
آج اسی کو گالیاں دی جاتی، اسی کو لقمے لقمے کے لیے ترسایا جاتا ہے، اسی کو غلام سمجھ کے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر گرم پانی نہیں ہوا تو ماں پر آدمی نوجوان لڑکا ٹوٹ پڑتا ہے اور ایسے شبد استعمال کرتا ہے جو کسی خادمہ کے سامنے بھی استعمال نہیں کرتا۔ آپ کے کپڑے پریس ہونے رہ گئے اور ماں بیچارے ہزاروں کپڑے لے کر گھومتی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی، کوئی بزنس، کوئی تجارت ایسی بتا دو کہ اس کی ہفتے میں ایک دن کی چھٹی نہ آتی ہو۔ ہر ایک کسی کی سنڈے چھٹی، کسی کو سنیچر کو چھٹی، کسی کو جمعہ کی چھٹی۔ اس ماں کو پوچھو ہفتے میں اور مہینے میں تیری کوئی ایک دن کی چھٹی؟ کوئی سنڈے نہیں، کوئی جمعہ نہیں، کوئی سنیچر نہیں۔ یہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اس کی جو ڈیوٹی، شادی ہونے کے بعد سے کمر ٹیڑھی ہونے تک اس کی جو ذمہ داری تھی، اس کا کوئی سنڈے نہیں، کوئی چھٹی نہیں۔ اور ہم اور آپ ایسے اس کے سامنے سینوں پر منہ ڈال رہے ہیں جیسے کہ ہم بہت بڑا کام کریں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت، اس کی قدر کرو۔ ہزاروں واقعات عبرت کے سنا سکتا ہوں۔ حضرت علقمہ کا مشہور واقعہ باوجود صحابی ہونے کے کلمے سے معروف کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے ہزاروں اللہ والے بزرگ اور صلحاء کے میں نے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ ماں باپ کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی اور کہا کہ تم ایسی شخصیت کو ستاتے ہو جس کی دعاؤں سے جیتے ہو، اور آج اسی کو ستاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج رات والدین کا نافرمان آدمی جو ہے وہ نہیں بچا جائے۔ 60% لوگ اس مرض میں مبتلا ہے۔ پہلے مرض میں تو 40% ہوگا، لیکن 85% لوگ اس میں مبتلا ہے۔ 15 آدمی ایسے ہوں گے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے، ابا جان امی جان میرے سے میں کوئی کام ہے، آپ بیٹھو میں پانی لاتا ہوں۔ 15 آدمی ایسے ہوں گے مشکل سے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت ہے بہت بڑی، اس کی قدر، اگر اس کی قدر نہیں کی اور ہماری زندگی ویسی گزرتی رہی تو فرمایا جا رہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم بتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس رات میں اس کی بخشش نہیں۔ لاسٹ بات اور لاسٹ بات، تیسرا، قاطع رحم۔ قاطع رحم صلہ رحمی کرنے کے بجائے، میل پیدا کرنے کے بجائے، آپس میں دو بھائیوں کو جوڑنے کے بجائے توڑے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی اور کائنات بنانے کے بعد سب سے پہلے کسی چیز کو بنایا تو صلہ رحمی کو بنایا۔ صلہ رحمی کو، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد صلہ رحمی کو پیدا کیا۔ صلہ رحمی اللہ سے چمٹ گئی اور جا کے کہنے لگی اے اللہ اگر میرے ساتھ کوئی کاٹے گا تو اللہ پاک نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا جو تیرے ساتھ کسی کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو کسی کو تیرے ساتھ توڑے گا میں اس کو بھی توڑوں گا۔ کچھ لوگ عجیب ذہنیت کے ہوتے ہیں، کسی کے درمیان لڑائی ہو تو ان کو مزہ آتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو گزرتی آتی ہے پادما پلوٹانے وہ یار دونکن کرتا ہوں، ایسا کر کے اس آدمی کو برقرا ہے، اس کو اس کا دشمن بنا، اس کو اس کا دشمن بنا۔ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کا عجیب دماغ ہے، ان کا اس سے کوئی لینا دینا، اس کو مزہ آتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اور زیادہ کیسے آگ لگائی جائے۔ آپ تصور کر تھوڑی دیر کے لیے، آپ ہم اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر کسی کے ساتھ 6-10 سال پہلے میرے کسی کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہو، اگر اس کا کوئی دشمن پیدا ہو جائے اور وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم ماچس سے پیٹرول لیتے گھومتے۔ پیٹرول 3 گنا کام کرتا ہے ماچس، کس سے کھٹ پٹ اور کیا اس کے ساتھ لگا کے، اس کے ساتھ لگا کے بندے خدا تیرے ایک بوجھ کا خاندان کر جائے، یہ آپس میں جان کے دشمن ہو جائیں گے، یہ اپنی بیویوں کا کوئی طلاق تک کی نوبت آ جائے گی۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں کہ تم کے درمیان کیا کٹ پٹ کرتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ جوڑ نہیں کروا سکتے تو توڑ مت کروائیے۔ اللہ کو سخت نفرت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایمرجنسی کوئی تقاضا آ گیا،
اس ایمرجنسی تقاضے کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اعلان کیا، ابھی اللہ کی دعا ہی مانگنے جا رہے، ایمرجنسی تقاضے کے لیے اللہ سے مانگنے ہی جا رہے تھے کہ پہلے اعلان کر دیا بھائی اس مجلس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو تو مہربانی کر کے ان کے گھر چلا جائے، بولو۔ اس لیے کہ ہم جو چیز ایمرجنسی تقاضا پورا کرنا چاہتے ہیں اس شخص کے ہوتے ہوئے اللہ کبھی پورا نہیں کرتا، وہ آدمی مہربانی کر کے اٹھ کے چلا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قطع رحمی اتنی خبیث ترین عمل ہے، اتنا برا کام ہے، اگر ہمارے ذمے تو جوڑنے کا کام تھا ہم توڑنے میں لگتے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو شخص صلہ رحمی کرواتا ہے، ہم کو پتا چلا میرے محلے کا نہیں ہے، میں تو اس محلے کا ہوں لیکن وہاں گڑبڑ ہوئی کسی اور کے درمیان، میں 10 قدم اس نیت سے چلا گیا کہ ان کی باتیں سن لو، ان دونوں میں اختلاف کو ختم کرو۔ آپ اس عمل کو لے کر اپنے محلے سے اس کے محلے سے صرف اس نیت کے ساتھ گئے کہ آپ اس کی دشمنی ختم کروا دیں، اسی وقت سے آپ کو اللہ دو بڑی نعمتیں آپ کے نام لکھ لیتے ہیں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ دو بڑے نام دیتے ہیں، کیا؟ اس کی عمر میں برکت اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور قطع رحمی کرنے والا الٹا سمجھتے، لوگوں میں لگانے والا، لوگوں میں جھگڑے ڈالنے والا، جہاں جھگڑا ہو وہاں پیٹرول لے کے پہنچنے والا، اور پیٹرول پہلے سے ہو، پیٹرول پہلے سے جس کے ساتھ پہلے سے کھٹپٹ ہو چکی ہو، وہ اللہ کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے مشورے کرتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم۔ یہ دو لڑ رہے ہیں، ان دونوں کی نسبت بدگمان کرنے کے لیے پوری جماعت میں تیار کر دیتا ہوں، اس سے بات مت کرنا، یہ ایسا نہیں ویسا، اس کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی کسی بات پر بھروسہ مت کرنا، اس کے ساتھ کل لڑا تھا پرسوں اس کے ساتھ لڑا، یہ سب جملے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤ، قطع رحمی سے اپنے آپ کو۔ آج معاشرے کا 80% حصہ جو تباہ ہو چکا ہے، اس تباہ ہونے میں ایسے آدمیوں کا کردار بہت زیادہ ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائیں، لیکن اس شخص کی مغفرت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، کسی مومن کے بارے میں کینہ نہیں۔ ایک صحابی کو جیتے جاتے اللہ کے رسول فرما رہے جنتی کو دیکھا، وہ دیکھو چلا، سب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے، دوسرے دن کا دیکھو وہ چلا، سب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے، لوگ اس کے گھر بھاگے، نبی اپنی زبان نبوت سے خوشخبری دے رہے، عمل تو جا کے دیکھو، کوئی عمل، تہجد، قرآن، تسبیح، وظیفہ، تہجد کچھ نہیں۔ ایک صفت اللہ کو اس کی پسند ہے، کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں، کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھے۔ جتنا دل صاف ہوگا مخلوق کے بارے میں، اتنی عافیت سے ہماری زندگی گزرے گی۔ جتنا حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ سب اس دل کو ختم کرے، ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پہلا آدمی کینہ پرور، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا۔ میں یہ تو نہیں کہتا اتنے اچھے ماحول میں ایسے 3 لوگ یہاں ہوں گے، لیکن دنیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر جیسے نیکیوں کی طاقت ہے برائیاں بھی ہیں، اگر کسی کے اندر ہو تو میرا مشورہ ہے کہ وہ آج ہی اس کا علاج کر دے، اس لیے کہ نماز سے پہلے نماز کی روح حاصل کرنے کے لیے صفائی ضروری ہے۔ رمضان کے انوار برکات سے حقیقت میں مالا مال ہونے کے لیے اس زنگ کو دور کرنا ضروری ہے۔ یہ زنگ جب تک نہیں چھوٹے گا نیا رنگ چڑھ نہیں سکتا۔ کسی کلر والے سے پوچھ لو، جب تک وہ پرانے کو پترے سے کھینچ کے نہیں اکھاڑتا وہاں تک نیا چڑھتا نہیں۔ پرانے کو اتارو، کینے کو اتارو، معاف فرمانے کو اتارو، قطع رحمی کو ختم کرو، چغلی کو ختم کرو، ایک دوسرے کو آگ لگانے کو ختم کرو۔ یہ سب پرانے سے پوچھو، پھر اللہ نیا کلر چڑھائیں گے، پھر نماز میں مزہ آئے، دعا میں مزہ آئے، اللہ کے راستے میں چلنے میں مزہ آئے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں مسجد میں جی نہیں لگتا، عبادت میں جی، وہ پرانا کلر چھوٹا نہیں ہے،
پرانے کو پرانا کر دو تو 6 مہینے میں وہ بھی ختم. اس لیے میرے بھائیوں آج کی رات کے لیے کوئی 7 پیغام تھے. 4 کام حدیث پاک کی روشنی میں کرنے کے ہیں اور 3 چیزیں میں نے بتائی جن سے بچنے کا ہے. ان 4 چیزوں کو بطور خلاصے پھر ایک مرتبہ دوہرا دیتے ہیں. نمبر 1 اس رات میں انفرادی عبادت اپنی مرضی کے مولا جتنی بشاشت ہو کریں. اس وقت اس رات کو زیادہ جاگ کر برباد کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ بشاشت کی اپنی طاقت کے بطور انفرادی عبادت کریں. اور دوسرے نمبر پر کیا یاد ہے بھائی؟ قبرستان میں جانے کی جو ترتیب بتائی تھی اسی اعتبار سے جایا جائے. تیسرے نمبر پر صبح روزے کا اہتمام کرے جس کا درجہ مستحب ہے. اور چوتھا کام امت کے لیے رو رو کے دعا کرنا. آج امت جس مسائل سے گزر رہی ہے پورا ملک پورا ورلڈ خاص طور ہمارا ملک ابھی جن حالات سے گزر رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میرے اور آپ کے خلاف جتنی سازشیں بند ایوانوں میں فائل تیار ہو چکی تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمان. مجھے اور آپ کو ختم کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں. بنائے جا رہے نہیں. پہلے ہم بولتے تھے 5 سال پہلے بن چکے. میری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اترنے کا انتظام ہو چکا ہے. فائل بینچ پہ آ چکی. میری مسجدوں کو تالا لگانے کے منصوبے بن چکے. میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مجھے جیتے جی مارنے کے جتنے منصوبے لاسٹ جملہ میرے جیتے جی مارنے کے جتنے منصوبے ہو چکے دشمن بنا چکا. اب دشمن بنا چکا تو کرتا کیوں نہیں؟ تو کچھ بزرگوں کچھ اللہ والوں کے رات کے رونے کی وجہ سے اللہ 80 سال کا بچا. اے اللہ میں نے انجانے میں مجھ سے کوئی گناہ ہو تو معاف کر دے. وہ امت کے لیے جو لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ نے ان کے منصوبوں کو روک رکھا ہے. ورنہ وہ اب تک یہ سب منصوبوں کو کر چکے ہو تو اب سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کر چکے. ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ داڑھی اتارو تمہارا نام بدلو. میرا نام اسماعیل، میرا نام الیاس، میرا نام محمد، میرا نام ابوبکر، میرا نام زید. نام کے ہم مسلمان رہیں گے. اندر سے پورے روح ختم کرنے کے منصوبے بن چکے. اس لیے اس منصوبوں پر فائٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت کو پکارا جائے اور اس سے کہا جائے باری تعالیٰ پہلے بھی تو ہمارا حامی تھا، آج بھی تو ہمارا حامی ہے. دشمن کتنی بھی طاقت کے ساتھ آ جائے تیری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت. امت کے لیے رو رو کے اس رات میں یہ 4 عمل کیے. اور جن چیزوں سے رکنا ہے تو والدین کی نافرمانی، نمبر 2 پینا پرورش ہے، اور نمبر 3 قطع رکھنے سے. کریں گے بھائی یہ سب؟ چند گزارشات آپ کی محبت میں آپ کا میزبان پر کر میں نے عرض کر دی. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم اهدنا واهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبائنا ولأصدقائنا ولمن حق له علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا فرمایا، آپ نے آخری پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، آپ نے ہمیں ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اے اللہ آپ نے ہمیں ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اے اللہ ہم کمزور ضرور ہیں، گنہگار ضرور ہے، اے اللہ لیکن تو رحمان تو رحیم ہے، تو بڑا مہربان و پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے رجسٹر بھرتے جا رہے ہیں اور نیکیوں کا رجسٹر خالی ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اے اللہ کل کو یہ رجسٹر تیرے سامنے کھلے اور آپ ایک کا جواب ہم سے پوچھیں، اے اللہ کچھ جواب نہیں بن پائے گا۔ اللہ ہمیں معاف کر، اللہ معاف کر۔ اے اللہ زندگیوں میں کتنی بہاریں آپ نے عطا فرمائی، آج یہ مبارک رات اور یہ بہار آپ ہی نے عطا فرمائی۔ اے اللہ کتنے لوگ بیچارے باوجود بہاروں میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آج وہ اگر ایک سجدہ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، تو اپنے مرحومین کے لیے دعا بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کا اتنا احسان ہے، آپ نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اتنے لوگ بیچارے چلے گئے، اے اللہ آپ نے ان کے مقابلے میں ہمیں کچھ کرنے کا اور موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس زندگی کی اوقات کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کتنے لوگوں کو تو نے جھٹکوں میں ختم کر دیا، کتنے لوگوں کو اپنی رحمت میں بلا دیا، وہ نہ جانے کن کن حال میں ہوں گے، آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کتنے ہمارے رشتے دار ہم سے محبت کرنے والے، ہماری مجلسوں میں بیٹھنے والے آپ کی رحمت میں پہنچ چکے۔ اللہ کل بھی ہم بھی آپ کی رحمت میں پہنچ چکے جائیں گے۔ اے اللہ اس سے پہلے ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گنوا دیا ہے، اے اللہ زندگی کے بہت بڑے حصے کو غفلت میں گزارا ہے۔ اے اللہ اب تیری یادوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبت دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ضائع نہ فرما۔ اس مبارک رات کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے پہلوں کی مغفرت فرما، ہمارے اگلوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے جاننے والے بھی بیچارے بہت سارے لوگ تھے، ایک تو مولانا عبدالغفور صاحب تھے، اس مسجد کے پیش امام تھے۔ اے اللہ بڑے اچھے آدمی، نیک آدمی، تعلق حسمت مزاج آدمی تھے۔ اے اللہ آپ نے اس بستی کو ان سے محروم کر دیا۔ اے اللہ ان کا نعمت بدل عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے حافظ محسن صاحب کے والد صاحب بھی کچھ سالوں پہلے انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور جتنے ہمارے جاننے والا جن کو میں خود جانتا ہوں، ہمارے امیر صاحب سے دوسرے حضرات سے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کتنے بیمار ہیں یہاں مجلس میں موجود ہیں، ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ باہر کے ملکوں میں رشیدہ بہن ہے اور ایک زبیدہ بہن ہے اور ایک رابعہ بہن ہے، اللہ کیسی کیسی عورتیں خاتون تیری، اے اللہ اگر بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو مکمل شفا کامل عطا فرما دے۔ اے اللہ جس بیماری میں ہو، اے اللہ جیسی بھی بیماری ہو، کسی کی شفا تجھ سے دور نہیں ہے۔ اے اللہ ہر چیز کی شفا آپ جانتے ہیں، ہر چیز میں شفا آپ ڈالتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس رات میں جن لوگوں کی فہرست بدبختوں میں ہے اس میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اگر ہمارے دل میں کسی بھائی کے بارے میں کینہ ہے تو تجھے گواہ بنا کے کہتے ہیں اپنے معاف کر۔
اللہ ہمیں معاف کر دیا، تو بھی ہمیں معاف کر دے اللہ، تو بھی ہمیں معاف کر دے اللہ۔ والدین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اے اللہ، وہ جوان اولاد کو کبھی خیال نہیں کن گودوں میں کس کس گھر میں پالا، کن کن مصیبتوں میں کیسے کیسے لقمے قرض لانا کے کھلائے اے اللہ۔ اس نوجوان بیٹے کو کبھی یہ تک خیال نہیں آتا کہ جب میں کمزور نہیں بیچارے طاقتور تھے، انہوں نے ہم کو سنبھالا، آج ہم طاقتور ہو گئے، ہم سنبھال نہیں سکتے، 10 آدمی 12 آدمی پورے ماں باپ کو مل کر نہیں سنبھال سکتے اے اللہ۔ ہمیں بدبخت نہ بنا، ماں باپ کا نافرمان نہ بنا، ماں باپ کی گستاخی کرنے والا نہ بنا۔ اگر کبھی بھول سے ایسا ہو گیا ہو تو ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ ان کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں انہیں کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ صلہ رحمی بہت بڑی نعمت ہے، دو بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ دونوں کو پیار محبت سے سمجھا دے اے اللہ۔ دونوں کے پیچھے اپنی توانائی اور طاقت صرف کرے اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر ان کے درمیان صلح کروائے اے اللہ۔ ایک مومن کا یہ کام ہے، کتے جیسے لڑتے ہیں یہ تو یہودی اور عیسائیوں کا اور کافروں اور مشرکوں کا کام ہے اے اللہ۔ ہم اس مرض سے نکال دے، یہ مرض ہمارے اندر ہو تو اللہ اسے نکال دے اور ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما۔ قطع رحمی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ۔ اس زندگی کی بہار جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ایسی بہار ہمیں بار بار عطا فرما۔ ماہ مبارک آنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی برکات اور بارات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ۔ ہمیں ماہ مبارک تک پہنچا دے، اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، روزے اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، زندگیوں میں بار بار ایسے مقدس مہینے آتے رہے اے اللہ۔ مجمع بیچارہ آج کی رات میں یہ صرف ایک طرف لے کر آیا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے اے اللہ۔ خود آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں اے اللہ پورا مجمع مانگنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص بچے سے بچہ ہر پھیلا کے چاہتا ہے کہ آپ اس کی مغفرت کر دیجیے اے اللہ۔ معاف فرما دے، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے۔ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ۔ ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ حاضرین کو معاف فرما دے، غائبین کو معاف فرما دے، اس بچی پر خصوصی رحمت نازل فرما دے، اس بچی کے لوگ کے ساتھ محبت کرتے کی محبت کو قبول فرما دے، ہماری آمد کو قبول فرما دے، ہماری حاضری کو قبول فرما دے، اس پورے مجمع کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اس پورے مجمع کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ۔ ایک ایک سے راضی ہو جا، ایک ایک کو اپنی محبت عطا فرما دے اللہ۔ ایک ایک سے محبت عطا فرما دے، ایک ایک کو مقبول بندہ بنا دے، اپنا محبوب بندہ بنا دے، ایک ایک کو کام کا بنا دے، کسی کو محروم نہ پھیر اے اللہ، کسی کو محروم نہ فرما اے اللہ، کسی کو ضائع نہ فرما، ہر ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرما اے اللہ۔ جو جس لائن سے پریشان کی پریشانی کو دور فرما، یہ پورا مجمع نہ جانے کون کس کس پریشانی میں اے اللہ، سب کچھ جانتے ہیں اے اللہ۔ سب کی پریشانی کو دور فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، قدم قدم پر نصرت اور مدد فرما، ہر دنیاوی کام میں صحیح رہبری فرما دے اے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ۔ جس وقت جہاں کہیں جو جو مانگا جائے اللہ، ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما دے، ہماری پوری پوری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا